بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، پچھلے دنوں کراچی میں ڈکیتی کی ایک انوکھی واردات ہوئی۔ ڈاکوؤں نے کیا کیا کہ ایک شہرزور ٹرک لے کر آئے اور اس کے ساتھ ایک زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ اس زنجیر کو انہوں نے اے ٹی ایم کے ساتھ باندھ دیا اور ٹرک چلا دیا۔ نتیجے میں اے ٹی ایم اکھڑ گئی اور باہر آ گئی جو اے ٹی ایم کا کیبن ہوتا ہے، اور اس اے ٹی ایم کو جس میں اس وقت تقریباً 55 لاکھ روپے موجود تھے، وہ ٹرک پر لوڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی ذمہ دار شہری نے فون کر دیا۔ پولیس حیرت انگیز طور پر 2 منٹ کے اندر پہنچ گئی اور ملزمان وہاں سے فرار ہو گئے۔ اسی قسم کے 2 وارداتیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تھانے میں، ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت اچھے۔ کیا ہو گیا؟ جب تم ایک وائٹ کوٹ پا کے آیا نا، تو ہم ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تو اپنی پولیس کی بہت قدر کرتا ہوں۔ وہ تو تڑکے ٹھیک ہے، سانو بھی موقع دیو نا قدر کرتا۔ جی ساڑھے باری پہلی باری ٹائم تے آئے نے۔ جس اے ٹی ایم کو یہ اکھاڑنے کی کوشش کر رہے تھے اس میں کتنی رقم تھی؟ انہوں نے ڈکیتی لاس چ پئی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھو جی 4-5 ہزار دا ٹرالا لے آئے، نال 2 مزدور بھی سن، انہوں دی دیہڑی۔ اچھا، کراچی والے واقعے میں تو شہزور چوری کا تھا۔ یہ رینٹ تے لے کے آئے نویں چور نے۔ اچھا، اے موٹا نہیں موٹا، ہاں، انہیں مشین پٹی نہیں، انہیں مشین دے وچ ہاتھ دیتا، مشین نے رولا پایا تے پولیس آئی۔ یار آپ کے ذہن میں کیسے یہ آئیڈیا آیا؟ اے فلماں دیکھ دیکھ، ہاں بالکل کسی ہالی ووڈ کا سین لگتا ہے۔ یہ دونوں اے ٹی ایم چ وڑے نے، اگے اے سی لگا سی، اچھا، اے سو گیا۔ یہ اے موٹا، اچھا، جی یہ تو مشین نے اٹھایا۔ وہ ٹرک جڑا نے بلایا ہے نا، وہ اے ٹی ایم پٹن واسطے نہیں سی، وہ اینو چوکن واسطے بلایا۔ اچھا یار، ان کی ذہانت کی بہرحال داد دینی چاہیے، ہے تو کرائم، ان کو سزا بھی ملنی چاہیے، مگر سارے انتظامات کیے ہوئے تھے انہوں نے۔ یہ تو پکڑے گئے۔ کراچی والوں نے کیا کیا تھا کہ وہ شہزور تھا اور شہزور کے اوپر ایک موٹر سائیکل بھی رکھا ہوا تھا انہوں نے، اور جب پولیس آئی ہے، سائرن وائرن بجا ہے، تو وہ اے ٹی ایم اور شہزور چھوڑ کر بائک پر فرار ہو گئے۔ یہ کیسے پکڑے گئے؟ ان کے پاس بائک نہیں تھی؟ وہ ٹیکنیکل جو چور سن، پوری پلاننگ کی تھی سن، شاہ زور بھی، اتنے موٹر سائیکل بھی۔ جی جی، یہ بیچارے غریب مسکین جو چور نے، انہوں نے مشین سر تے چکی سی۔ اور شاہری انہوں میں فتح جی ایسا پاتر تے بیٹھے چاہ پیندے پیسا افسر نو انہاں داد لین نہیں دینی۔ میں ویسے محسوس کرتا ہوں کہ آپ کا روب نہیں ہے آپ کے ماتحتوں پہ۔ اچھا، میں محسوس نہیں کرتا، ورنہ میں جاب کر ہی نہیں سکتا۔ یہ کیا حرکت کی آپ لوگوں نے؟ جناب جدو میں اے ٹی ایم مشین دیکھتا تھا، ادھا پنجابی ادھا اردو، تین مسئلہ کی ہاں صحیح طرح صاحب نے دس۔ چلیے بڑے جاہل چور نے، پتا اور کارڈ پاتا ہے، پیسے کر لینا ہے، یہ کارڈ پا کے گیماں کھیڈن ڈے۔ آپ بتا رہے تھے جب آپ مشین کو دیکھتے تھے تو مشین دا ترا نکل جاتا سی۔ مشین نے کہی ہے کہ تیرے گھر ماں بہن کوئی نہیں۔ سر میں جب بھی مشین کو دیکھتا تھا تو سوچتا تھا ایک دن اس کو گھر لے کے جائے گا۔ اچھا، تیاری دی ویکھی جے، لگتا نہیں اجے دیوگن پانی چ پیا رہا ہے، خانہ خراب ہو جائے، اینو مار مار چھتر پنگے ہو گئے۔ کچھ اندازہ تھا آپ دونوں کو کہ جو مشین آپ اکھاڑ کر لے جا رہے ہیں اس میں کتنی رقم ہے؟ 25 لاکھ روپے وچ سی۔ آپ کو علم تھا کہ اس میں 25 لاکھ تھے؟ ہم تو جناب صرف پٹرول نہیں پیسے چاہیے سن۔ تے مینوں صرف روٹی لی چاہیے سن۔ انہاں دا خانہ خراب ہو جائے، انہاں نے وہی مشین خرا دی، انہوں 3000 دی بیچ دی۔ کباڑیا کے کھرا دیا۔ جدوں تو میں نے پھڑیا نا، میرے ساہ نہیں ڈال رہا، گلا پٹی سیدھی ہونی ہیں۔ گیڑا صاحب، یہ ان کی پہلی واردات تھی؟ یہ کوئی نفیس جی چور نے۔ نفیس چور کیا ہوتا ہے؟ جی تواڈے ورگا چور دل نہیں چورا لیندا۔ کیا تمہاری آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی کنی ہے؟ کیا اگر میں اس کو چوری کرا لوں تو تم پرچہ تو نہیں کرا؟ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے۔ کیوں فراز صاحب ہیں؟ ایسے ہی دیکھتا تھا میں مشین کو آنکھ بھر کے۔ اینا دی تیجی واردات ہے۔ اچھا، ایک باری ہنیرے چ پہلے بھی یہ مشین پٹن آئے، پھر نال دے گھر دی کپڑے دی مشین پٹ کے لائے۔ یہ پڑھا لکھا چور لگ رہا ہے ویسے۔ فیض، فروز اور جان، یہ مجھے زبانی یاد ہیں۔ ہاں جی، وسیع شاہ دا نام نہ لئی پٹھا لے لیں گا۔ فراز نو فیض کہندے ہے، فیض نو فراز کہندے ہے، جان نو خورے پتہ نہیں کی کہندے۔ آپ دونوں ویسے آپس میں دوست ہیں، کزنز ہیں، بھائی ہیں، پڑوسی ہیں، کون ہیں؟ سانڈو نے جناب آپس سے۔ تو بھی سانڈو ہو تسی؟ ہاں جی۔ تو کی نہیں بول رہا ہے؟ میں سنیا ادھر 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 کی کر رہے تینوں ہے؟ تو سانو منہ نہیں لا رہے؟ انہیں ایک گل نہیں کی تھی، خاموش ہو کے سن رہا ہے۔ کی کر رہے تینوں ہے؟ تانوں کی گل ہے؟ کی کر رہے تینوں ہے؟ یہ تو بدماش بھی لگ رہا ہے۔ سر اتھرا جے میں کہنا نکل چلیے۔ یہ اتھرا نہیں ہے، میرا خطرہ ہے۔ تھلے بے۔ اچھا، یہ اے ٹی ایم پر پوری دنیا میں چور اور ڈاکو جو ہے نا، ان کی نظر ہوتی ہے اے ٹی ایم پر۔ ابھی بھارت میں بھی ایک شخص نے جہاں اے ٹی ایم لگی ہوئی تھی اس کی پچھلی دیوار توڑی اور وہاں سے اندر داخل ہوا، مگر شومی قسمت یہ کہ دیوار
اور ATM کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے, اس میں پھنس گئے موصوف. بس پھر لوگوں نے پولیس والوں کو اطلاع دی, انہوں نے آ کر اسے اس عذاب سے نکالا. موصوف چوری کرنے آئے تھے. تمہیں پتا انہیں بیان کی دیتا سی کیا کہ میں مشین کو محفوظ مقام پہ پہنچانا چاہتا ہوں. کیا لگتا ہے کتنی سزا ہوگی ان دونوں کو؟ یہ تو نہیں پتا, لیکن میں انہوں نے موقع سے سزا دی تھی. وہ کیسے؟ جب میں اتنے پہنچا انہیں مشین ایج کر کے چکی یہ رکھنے لگا تھلے. میں کہ ڈر نہ مشین چکی رکھ. 6 گھنٹے میں مشین چکوائی. جدو مشین لائی ہارنر بن گیا. جیسا موسم چینج ہو گیا ہے اج کل کیڑا فروٹ بڑا بہترین چل رہا ہے. سیب چل رہا ہے. اپنے پورے دن تسی فروٹ کا استعمال ضرور کر دیو. زیادہ کرتا ہوں. تھوڑی چمکاں دس دی ماشاء اللہ. کہ میرے روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ بس مجھے لگتا ہے کہ فروٹ فریش ہوتا ہے بہت. یعنی کہ کتنا فریش ہونا چاہ رہے ہو. ساری نوکریاں کر کے مت بجی ہے اسی بھی فروٹ کھانا ساڑی شاید نہیں ہوتی. نہیں آپ دیکھیں پپیتا لے لیں آپ تھوڑا سا. کتوں پپیتا ویسے پیٹ سے بڑا اچھا ہوتا ہے. جی جی بہت, معدے کے لیے تو بہت اکثیر ہے جسے کہتے ہیں. اکثیر دے میں نے پتا لیکن اچھا ہوتا ہے. اسٹرابیری آج کل بہت اچھی آ رہی ہے. کس طرح کلو ہے؟ نہیں مجھے وہ سچی بات ہے, ابھی کچھ دوستوں نے بھجوائی تھی, مگر یہ ہے کہ بہت اعلیٰ ہے یہ, بڑا یہ سائز. شاید آدمی نے تھوڑے دوست بھی بڑے بڑے بہترین ہون گے. ساڈے دوست بہت بھی خوش ہون سانو گجک بھیج دیندے نے. دیسی گجک جیسی چیز ہی کوئی نہیں بھائی. سنگھاڑے بھیج دیندے نے. سنگھاڑے جیسی تو چیز ہی کوئی نہیں. اچھا جی یہ پیچھے بڑی گہری گل ہے. یہ دریا چو آپ جا کے پٹ کے لے آندے ہون تے آپ اس پہ نمک لگا کے تھوڑا سا چھڑکے اور پھر کھائیں, طبیعت خوش ہو جاتی ہے. سنگھاڑے ہوتے نمک کالا, ہائے اور اس کے ساتھ دودھ پئیں. سنگھاڑے دے ہوتے دودھ. تہاڈی کوئی حکمت کی دکان بھی ہے. اور سنگھاڑے کو اگر آپ مکس کر لیں نا نٹس کے ساتھ, ہاں جی ہاں سنگھاڑا, دودھ, رات کے بھیگے ہوئے بادام, تھوڑے سے اخروٹ, تھوڑی سی اس میں کشمش. میں UK دا پولیس والا نہیں سنیا آنکھوں سے بڑا اچھا ہوتا ہے بادام. ہاں آنکھوں کے لیے, دماغ کے لیے. اور ساتھ میں 1-2 کھجور لے لیں. جناب نے کڑی کھجور پسند ہے؟ اجوا کے ساتھ ہماری چونکہ ایک قلبی وابستگی ہے وہ ہو گئی اجوا. اور پھر مجدول ایک کھجور ہے بہت عمدہ. مجدول اچھا جی. فلسطین میں بھی ہوتی ہے اور بھی علاقوں میں. وہ موٹی ہوتی جڑی. ہاں مطلب تھوڑے سے بڑے سائز کی ہوتی ہے, شیریں, اور ایسا اس کا ذائقہ ہے کہ مت پوچھیے, آپ زبان پہ رکھیں گے گھل جائے گی حلوے کی طرح. کلو کھادی ہوئے بندہ سسپینڈ ہو جانا ہے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کولیسٹرول کے لیے بہت اچھی, بہت عمدہ چیز ہے کولیسٹرول کے لیے, اور آپ کے ہاضمے کے لیے بھی بہت عمدہ ہے. گل تو تھوڑی ٹھیک ہے لیکن فلسطین تو لے آئے گا کون؟ سر تسی پکی کھا لیا کرو. کیوں جی تھوڑی کھجور دے نال ہی انہیں اپنی پھکی بیچی. لوگ امپورٹ کرتے ہیں مگر تھوڑا یعنی کہ ذرا مہنگی ہے. یار شاید لوگ پوری دنیا دی خوراکاں کھاندے نے. یونان دے او نکر دے تے ایک دال چول والا بندا کھجور دا. اچھا جی کی ملک شیک بندا ہے. کیا بات. 5-6 مبروک پائیاں ہون شیک دے اوتے. کیا کہنے, وچ بوتل بادام, اخروٹ, کیشو نٹ. کچھ زیادہ ہو گیا ہے. یہ سارا کچھ کھان کے تو ملزم بھجن گے. اسی روز نہیں پینا ہوندا, ایک مہینے سے بہت ہوندا. یار گیڑا صاحب کھجور سے یاد آیا, اب وہ ڈوکے نہیں ملتے یار. یہ تانوں اچھیاں کھجوراں ملدیاں, سانوں ڈوکے ملدے نے. ڈوکے بہت لذیذ ہوتے ہیں یار. بڑا مزہ آیا اج تہاڈے نال کھان پین دیاں گلاں کر کے. فیس بک استعمال کر رہے ہو اج کل؟ نہیں میں فیس بک یوز نہیں کرتا. تہاڈا ماشاءاللہ ایڈا اچھا فیس ہے, تسی کیوں نہیں استعمال کرتے؟ لکھاں کروڑاں تہاڈے چینل والے لوگ موجود نے. جی ہاں, میں نے بہت اللہ کا احسان ہے, میں نے پہلے بھی اپنے شوز میں کئی مرتبہ اس کو اناؤنس کیا ہے کہ ایک پیج اب وہ میرے جو مینیجر ہیں عمران صاحب انہوں نے بنایا ہے. اس کے علاوہ کم از کم بھی یعنی کہ 20-30-40 کے قریب پیجز ہیں, اور اس پہ بلا مبالغہ 20-25 لاکھ لوگ ہیں. کسی پیج پہ 3 لاکھ لوگ ہیں, کسی پہ 2.5 لاکھ لوگ ہیں, کسی پہ 7 لاکھ لوگ ہیں. سب جعلی ہیں. یہ اجازت ہو تو جعلی مسیحا پڑھ لی. بالکل پکڑے ہیں. تو ان جعلی کی وجہ سے پھر ہم نے اپنا ایک پیج بنایا تھا, وہ ہم دکھا بھی دیتے ہیں. یہ تو پیج ہو گیا نا, فیس بک آئی ڈی نہیں بنائی؟ نہیں میں نے کبھی فیس بک آئی ڈی نہیں بنائی, میری کوئی فیس بک آئی ڈی نہیں ہے. وہ بھی بہت ساری جعلی ہیں. مقبول جی سر, ٹائم کٹ گئے جعلی شاعر تے پھاڑی. یار ذرا ویسے تو FIA والے اس پہ کارروائی کرتے ہیں. FIA والے بھی کرتے ہیں, لیکن لوگ پہلے آگے ساڑھا سر پڑھتے ہیں. ہاں لوگوں کو بھی آگہی نہیں ہے کہ یہ سائبر کرائم میں آتا ہے. فیس بک پہ اگر کسی نوعیت کا فراڈ ہو رہا ہے تو آپ کو FIA سے رجوع کرنا چاہیے. انہوں نے پڑھے نہیں بندے, FIA والے کرتے ہیں. اچھا انہوں نے کیا کیا؟ میں تو دسنا ہونی, وہ لے آؤ فیس بک والے پھڑ کے لیا ذرا. کیا بدتمیزی ہے, کیا ہے آگے ہو. جانو ابھی میسج مت کرنا, پاپا کے میں تمہیں ٹھہر کے آپ کو ہماری پہنچ کا نہیں پتا, ہم بتا دیں آپ کو. سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں اور پنڈے ہیں دیکھو مزدور. کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے کڑیاں دے نا تو آئیڈیاں بنائیاں نے. او ہو, یہ معاملہ تو بہت ہی پھیلتا جا رہا ہے. ابھی حیدرآباد میں FIA نے کچھ لوگوں کو پکڑا, سانگھڑ میں کچھ لوگوں کو پکڑا,
لاہور میں ہمارے FIA کے دوست بتاتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں اور لڑکیاں بھی بلیک میل ہو رہی ہیں, بچیاں بھی, اور مردوں کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے. انہیں نسرین دے نام دی آئی ڈی بنائی ہے, منہ دیکھو. ہاں, یہ حیدرآباد والے کیس میں بھی یہی ہوا, سانگڑ والے کیس میں بھی یہی ہوا. موصوف نے پروین نام کی آئی ڈی بنائی ہوئی تھی لڑکی بن کر, اور مرد ان کا ٹارگٹ تھے. سر جنہیں تسی بھی میسج کر دے رہے ہو, بکواس بند کر. وہ سانگڑ بلاندی رہی ہے, اگوں آکڑ گیا سنو. جان ابھی میسج کرتی ہوں, میں ذرا نا ادھر شاپنگ کے لیے آئی ہوں, میرے کزنس ساتھ ہے. بڑھ کے لیا فون کرو, بڑھ. اچھا بھائی, یہ لوگ کرتے کیا تھے کہ خاتون کے نام سے آئی ڈی بنا لی, مردوں کو ریکویسٹ بھیج دی یا انہیں ایڈ کر لیا, پھر ان سے گفتگو شروع کر دی, پھر ان سے فرمائش کی کہ ویڈیو کالز کریں. اچھا جی, ادھر سے مرد حضرات ویڈیو کال پہ آ جاتے تھے, ادھر سے یہ کبھی برقع پہن کر, کبھی چادر اوڑھ کر, کبھی کوئی اور چکر چلا کر, بہرحال اپنی شناخت چھپا کر مردوں کو یہ جھانسا دیتے تھے کہ مرد جس سے گفتگو کر رہے ہیں وہ لڑکیاں ہیں. ہاں جی, وہ بڑا کہنے سن کہ منہ تے بھی کھا دے ہو, میں کہنے سے نہیں لائٹ نہیں آ رہی پاپا کمرے میں. اور اس دوران لڑکی بن کر ان مردوں سے کہتے تھے تم میرے لیے کیا کر سکتے. جان جلدی سے 45,000 روپے مجھے بھیج دو نا جانو. اور پھر ان کی ویڈیو ریکارڈ کر لیتے تھے. مرد بھی ایسے معصوم نے کچھ نہ کچھ کرنے پھرنے ہوتے. ان کی غیر اخلاقی ویڈیو ریکارڈ کر لیتے تھے, پھر انہیں بلیک میل کرتے تھے. او بیٹا کیڑی پروین, تیری ویڈیو ساڈے کول ہے, پیسے بھیج نہیں تو انہوں وائرل کر دیاں گے, تیرے چاچے دی آئی ڈی تے سٹ دیاں گا نہیں تے میں. او چاچا نسرین دے چکراں وچ پھسیا. اور لاکھوں روپے اس طرح سے انہوں نے لوگوں سے بٹورے ہیں اور لوگوں کو بدنام بھی کیا ہے. جس نے پیسے نہیں دیے, جو بھی ان کی کمیونٹی ہوتی ہے اس میں یہ ان کی ویڈیوز وائرل کر دیتے تھے. لوگوں کے گھر برباد ہوئے ہیں یار. عاشق بھی ٹریپ ہوا ہے. اچھا ہاں, انہوں ویڈیو کال تے کہندے ہوندے سی مینوں انسان بن کے بکا, کیونکہ کیمرے 'چ باندر لگدا. اے فرمائی دے طور تے 3 دن پکھے تے بیٹھا رہے, اور وہ ایڈا لانتی سی جڑا سائدہ بڑھ کے بلیک میل کر رہے سی. کیسے انہیں انہوں کہا نال پکھا بھی چلا. مقبول بھی بلیک میل ہوا ہے یہ بھی. ہاں جی, یہ تو منہ تو نہیں لگن دیا. وہ منڈے نے کڑی بن کے فون کیتا, ان کے جانو آج میرا یہ کام کر دو, میں تمہیں اپنا چہرہ بھی دکھاؤں گی اور تم سے ملوں گی بھی. مینوں بڑی خواہش سی ਉਹਦਾ چہرہ ویکھਣ دی. اسی قسم کی خواہشیں تو مرواتی ہیں. پھر انہوں نے کہا ویڈیو کال تے رہ, اپنے گھروں باہر نکل, اگے جا کے ایک گندا نالا ہے. انہیں کہا یہ کل میری سونے دی انگوٹھی ڈگی ہے, جے تو میری سونے دی انگوٹھی کٹ لے یہ میں تیری ہیں. انہیں گندے نالے چھال مار دی. واقعی ہاں جی, اتنی کیا آخر آئی ہوئی تھی تو. محبت انی اور پلیت ہوندی ہے. یار آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ دوسری طرف کوئی خاتون نہیں ہے. چالی جی تو سر نو آئی ڈی چڑھی ہوئے نا. اور پھر ہم آواز بھی ایسی نکالتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا جمیل بول رہا ہے یا جمیلہ بول رہی ہے. میرے کو تو ایسا وائس چینجر ہے جی, آواز ایسی کوئل دی طرح. ہاں, اب تو یہ بھی مسئلہ ہے نا. انہیں دا خرا خراب ہوئے, ہس کی آواز دے نال ایسا متاثر کرتے ہیں. تانجو فون چ آواز آوے, السلام علیکم شاہ جی, آپ ٹھیک ہے. انہوں نے تو فوری بریک لے لینی. ناظرین stay with us, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. یہ بریک میری وجہ سے لی. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کے کولاج کا, اور پہلی خبر میں نے امریکہ کی شامل کی ہے پروگرام میں. ایک امریکن ایئر لائن ٹیکسس سے اڑی اور پہلے ہی پرواز 3 گھنٹے تاخیر کا شکار تھی. اور جب پرواز اڑی ہے تو ایک خاتون نے اٹھ کر شور مچانا شروع کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے جہاز کا دروازہ کھول کر ہر صورت میں باہر نکلنا ہے. اب جہاز اڑ چکا تھا. بڑا عملے نے انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کی کہ بھئی اب یہ ممکن نہیں ہے, مگر وہ بار بار لپک کر جاتی تھی دروازے کی طرف اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی تھی. پھر عملے نے کیا کیا کہ انہیں سیٹ پر باندھ دیا ڈکٹ ٹیپ سے, اور وہ جہاز کے لینڈ کرنے تک سیٹ پر بندھی بیٹھی رہی. وہ خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا تھا. محترمہ, آداب. تو آپ کیوں دروازہ کھولنا چاہ رہی تھی؟ یہ اس کو دیکھ رہے تھے بار بار. آپ کے میاں صاحب جی. تیری خیر ہوے کیڑے خامد تے شک کرن ڈئی. ایہو جے خامد نوں تے آزاد چھڑ دینا چاہیے کہ ویکھنے تینوں کون منہ لاوندا. حاجی میں تو ان سے اتنی محبت کرتی ہوں, مجھے کبھی یہ فواد خان لگتے ہیں, کبھی ہمایوں سعید لگتے ہیں. آپ کو کبھی یہ انسان نہیں لگتے؟ کبھی کبھی مجھے وسیع شاہ بھی لگتے ہیں یہ. بس پھر سرگودے نہ جائیں, اگلے ٹرک تھلے دے دینا. لیکن آپ دروازہ کیوں کھولنا چاہ رہی تھی جہاز کا؟ یہ اس کو دیکھ رہے تھے. آپ کیوں ایئر ہوسٹس لگیں باجی؟ جی میں وہاں جاب کرتی ہوں. آپ کی جاب کیا ہے؟ جہاز کو بیلنس رکھنا. میں مسافروں کی کیئر کرتی ہوں. ایہو جی ایئر ہوسٹس ہوئے پائلٹ کہہ رہے ہیں پلوان جی جہاز لا لے رہی ہے. اچھا یار, میں آپ کو بتاؤں, مجھے ہمیشہ سے اس پر بڑا اعتراض رہا ہے. یہ جو ہم عورت کو شو پیس بنا کر پیش کرتے ہیں,
देखिए ना, जहाज़ में रिक्वायरमेंट क्या है? बुनियादी रिक्वायरमेंट तो यही है कि जो आपकी ज़रूरियात हैं छोटी मोटी, वो पूरा करने के लिए कोई केयर करने के लिए इंसान हो, ठीक है ना? तो एयर होस्टेसेस की जो बुनियादी जॉब है वो केयर करना है। मगर पूरी दुनिया में जो मार्केटिंग का निज़ाम है उसमें औरत के हुस्न को बेचने की कोशिश करते हैं। अब देखें ना, एयर होस्टेस अगर स्लिम नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वो केयर कर रही है, मुसाफिरों का ख्याल कर रही है, तो बुनियादी जॉब तो ये है ना, मगर उसे शो पीस बनाकर पेश किया जाता है। यार मुझे मुसीबत पड़ी हुई है, मेरा घर खराब हो रहा है और आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? जी बड़ा परिंदे लगा खामद रखे अच्छा बीबी, अगर फर्ज कर लीजिए आपके शौहर ने देख ही लिया था एक नज़र। शाजी एक नजर नहीं देखा, टिकटिकी बांध के देख रहे थे इसको। अच्छा। ये भी देख रही थी। चले अगर टिकटिकी बांध के भी देख लिया, वैसे तो बुरी बात है, लेकिन अगर देख लिया तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप चलते जहाज का दरवाजा खोल दें। ये बार बार बेल बजा रहे थे तो मैं पूछने जा रही थी कि क्या चाहिए सर। उन्होंने कहा मुझे जूस चाहिए, मैंने उनको लाकर जूस दिया, इसमें कौन सी बुरी बात है? और किसे मुसाफिर दिन से सुन रही शाजी नजमील अमीर बहुत है ना, इसलिए सारी दुनिया इनके पीछे पीछे रहती है। क्या कारोबार करते? हीरो का कारोबार है इनका। काफी पैसा है इनके पास। बहुत। नहीं पैसा नहीं है इनके पास, हीरो का काम। अच्छा ये बताइए, ये तो जहाज में वाकया हो गया, जमीन पे अगर ये किसी को देखते हैं तो उस वक्त आप क्या करती हैं? अगर मैं घर में हूँ तो घर का दरवाजा खोल देती हूँ, और अगर मैं गाड़ी में हूँ तो गाड़ी का दरवाजा खोल देती हूँ। नहीं, दरवाजा क्यों खोलती हैं आप? क्या चाहती क्या हैं आप? तो दरवाजा ना भी खोलो तो पैप थोड़ी निकल जाएगा। अच्छा यार, ये जहाजों की दुनिया भी अजीब व गरीब है वैसे दुनिया। सही गल है जी। नासन मसाने का पायलट ना जहाज से वाशरूम से नहा भी लेते। अच्छा ये हनी तो मजाक में बात करें, बहुत सारे लोग वाकई जहाज में नहा लेते हाय हाय। शरीर छोटा सा तो वाइफल से बैठा बड़ी मुश्किल ना जानता। हैं, जरूरत की बात होती है। मैं आपको बता रहा था कि जहाज़ों की दुनिया भी अजीब दुनिया होती है, और जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं दुनिया के, वो तो पूरे पूरे शहर होते हैं। उनके इंतज़ाम को चलाना, उनके पूरे सिस्टम को चलाना, तो बड़े बड़े अजीब वाक़यात भी होते हैं। अभी कुछ अरसे पहले का वाक़या है कि एक भारतीय निजी प्लेन था और वो अबू धाबी जा रहा था। तो जो प्राइवेट जेट का लोडर था, वो लोडर लोड करते करते कंपार्टमेंट में ही सामान के पीछे सो गया। वीज़ा शीज़ा था नहीं उसके पास, वो पहुँच गया अबू धाबी। अबू धाबी पहुँच गया, लोगों ने उठाया, पता लगा ये कैसे आ गया जी। फिर उसको उसी तैयारे पर वापस भेजा गया, और उसी तरह भेजा गया। वो कहता मेरे नींदर पूरी, कहता फिर सो। अच्छा वही लोडर हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जॉन है। आप कैसे सामान लोड करते करते सो गए जहाज में? असल में शाह साहब मेरी हैं 2 बीवियां। ये उन्होंने डर तो उससे जाके लोग नहीं जी, डरना कैसा, मैं तो प्यार करता हूँ उसे। क्या बताने वाली ये केड़े केड़े जोड़े प्यार करन दे। तो 2 बीवियों का आपके जहाज में सो जाने से क्या ताल्लुक है? जिन्हां दी 2 बीवियां होंदियां कार्गो 'च ही सौंदे जाएगा। शाजी इनकी तो एक ही बीवी है, फिर भी ये इतना क्यों सोते हैं? भाजी वो कमजोर है। और नजमील इतना सोते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। नजमीन दा इना ना लिया गया, सानू अपना बहन ही जा लगे। नजबीन झांझरा वाला तोता नहीं हुंदा जी। असल में जी रात के पहले पैर जो है ना, पहली बीवी के पैर दबाता हूँ और दूसरे पहर दूसरी बीवी के पैर दबाता हूँ। मैंने देखे क्यों कोई यार। भाई तुम मुझे अपने अपने लग रहे हो, तुम भी काम पे आके सोते हो ना। ये जब पैदा हुआ ना शाह जी, उस वक्त ये सो रहा था। डॉक्टर ने बड़ा उठाया, नहीं उठया, उन्हें चपेड़ा मारियां, फिर भी नहीं उठया। अखीर दे मुंह बंब ला के अग लाती, बंब फट गया है, फिर नहीं उठया। एक जमाने में मैं जी ट्रक चलाता था और स्टार्ट करके सुकून से सो जाता था। ए उसे ट्रक से दुनिया देखी चक्कर ला बैठे। सोने की तो इनकी भी बहुत आदत है। ये भी पैर वैर दबाते हैं आपके रात में? नहीं, मैं दबाती हूँ इनके पाँव। एहो जी खिदमत गुजार बीवी मैनू भी चाहिए। तुम तो कह रहे हो ऑलरेडी तुम्हारी 2 बीवियां हैं। अरे तीसरी में कोई हर्ज है? ये 6 पैर दबाना चाह रहे हैं जी। इन्हें सुता जो रहना है वो भावें 8 बीवियां कर लो। अच्छा यार, ये जहाज़ों की और खला की जो दुनिया है और ये जो टाइम एंड स्पेस का मामला है, ये बड़ा पेचीदा है, पुरस्रार है। कुछ कुछ समझ तो आता है साइंसदानों को, मगर मेरे ख्याल में 10-15% से ज़्यादा अभी इस पूरे निज़ाम की जो पेचीदगी है, जो पुरस्रारियत है, उसको कोई भी नहीं समझ सका है। अब आप देखिए ना, पूरी दुनिया में आपने देखा होगा हर साल 2 साल बाद बाज़ औक़ात जहाज़ गायब हो जाता है, मलबा तक नहीं मिलता उसका। एक ऐसे ज़माने में जिसमें आपके खलाई स्टेशंस कायम हो चुके हैं, जिसमें सैटेलाइट जो हैं वो पूरी स्पेस में गर्दिश कर रहे हैं, और दावा ये है कि भाई सुई को भी हम देख लेते हैं, पूरे पूरे जहाज गायब हो गए और पता नहीं लगा कि कहाँ गए। खैरी गायब से याद आया, आपकी भाभी भी खैरी वो भी एयर होस्टेस नहीं है। अच्छा, तो ये जो आप फरमा रहे हैं कि जहाज गायब हो गए,
تو شاعری ان حادثات کی وجہ سے میں نے انہیں کہا کہ نوکری نہیں کرنی. لیکن وہ نہیں بننے, وہ گئے. ابھی نیٹ فلکس پہ ایک سیریز آئی ہے مینیفسٹ اس کا نام ہے, پاکستان میں اب انہوں نے دکھانا شروع کی. ویسے بنی ہوئی تو وہ غالباً 2018 یا 19 کی ہے, وہ بھی اسی موضوع پر ہے. ویسے تو سپر نیچرل ڈرامہ ہے, مگر یہ جو سائنس کی پیچیدگی ہے, جو ٹائم اینڈ سپیس کی پراسراریت ہے, اس کے اوپر وہ ہے. مینیفسٹ اس کا نام ہے, اور اس میں ایک جہاز اڑتا ہے اور پھر انہوں نے دکھایا کہ ایک ایئر پاکٹ سی آئی ہے اور اس کے بعد جہاز لینڈ کر گیا. اس پاکٹ کے دوران ہی انہوں نے دکھایا یہ ہے کہ اس پورے عمل میں شاید چند سیکنڈز لگے ہیں جہاز میں, خلا میں, مگر نیچے زمین پر 5 برس کا عرصہ بیت گیا. پائلٹ کے بچیاں کا بیاہ ہو گیا. ہاں, اور اس عرصے پر جو زمین پر لوگ تھے ان کے لیے چونکہ 5-5.5 سال گزر چکے تھے, جہاز کو ڈھونڈ کر وہ تھک چکے تھے, کچھ پتہ نہیں لگتا ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جہاز کہاں گیا ہے, کہاں غائب ہو گیا. تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیارے جو جہاز پر تھے وہ مر چکے ہیں, اب اس دنیا میں نہیں رہے. تو اب جہاز جب اس پراسرار ایئر پاکٹ سے گزرنے کے بعد یا اس میں پھنسنے کے بعد تھوڑی دیر جب لینڈ کیا ہے, تو جہاز پر جتنے لوگ ہیں ان کی عمریں وہی ہیں جو 5 سال پہلے تھی. جو 30 سال کا تھا وہ 30 سال کا ہے, مگر ان کے جو ساتھی ہیں وہ 5-5 سال 6-6 سال آگے جا چکے ہیں. کچھ نے شادیاں کر لی ہیں, کچھ مر چکے ہیں. یہ موضوع ہے اس کا. اچھا, یہ ہمیں سپر نیچرل لگتا ہے, عجیب و غریب لگتا ہے, مگر میں دیکھ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ آپ وہ دیکھیے جو اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے خود قرآن میں جس کا ذکر ہے, اب وہ اصحاب کہف کا کیا معاملہ تھا. یعنی کہ وہ طویل عرصے تک سوئے رہے, اور طویل عرصے کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو وقت نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا. قرآن میں بھی اس واقعے کا حوالہ ہے. تو آج بھی جو ٹائم سپیس کی دنیا ہے یہ بڑی پیچیدہ ہے, بڑی پراسرار ہے. اور دیکھیے کچھ تو اب ہمیں سمجھ آنا بھی شروع ہو گیا ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے نا کہ ہمارے ہاں جو ایک دن ہے یعنی کہ ارتھ پہ, زمین پہ, وہ ہے 24 گھنٹے کا, اور مارس مریخ پہ یہی دن جو ہے وہ 24 گھنٹے 37 منٹ اور 22 سیکنڈ کا ہے. اتنے سکول ہوں تو بچوں کو لیٹ چھٹی ہونی کرنی. اب دیکھیں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر طاہر صاحب اس زمین پر زندگی گزار رہے ہیں, فرض کیجئے 50 برس, 24 گھنٹے کا ایک دن ہے. جوپیٹر پہ یہی دن 9 گھنٹے اور 55 منٹ کا ہے. آپ یوں سمجھیے کہ طاہر صاحب اگر جڑواں بھائی ہوں اور یہ زمین پر 50 برس رہیں, اور اسی دورانیے میں ان کے بھائی کی عمر اگر وہ جوپیٹر پر ہوگا 150 برس کے قریب. وہ تو سپ بن گیا ہونا چاہیے. جوپیٹر تے رہن والے کام تے نہیں آندے ہن. ہن بڑے کہنا ہونی 2 گھنٹے میں شام پہ جانی یار. نظمیل چلو جوپیٹر پہ چلتے ہیں, وہاں 9 گھنٹے کا دن ہوتا ہے, شام جلدی ہو جاتی ہے. نظمین تے پوری فیملی جوپیٹر تے رہتی ہے. شاہ جی ایک دن صبح نا نظمیل اٹھے تو کہتے ہیں میں نے سورج پہ جانا ہے. انہوں نے پھر چولہے تے بات تھا, چولہے تے بیٹھ کے کہتا بیگم آج سورج بہت گرم ہے. کہہ رہی چولہے پہ تو آپ کی بھابھی بھی مجھے کبھی کبھار بٹھا دیتی ہیں. ہن تے محلے چ انہوں لوگ کوکب چولہا کہندے نے. جی اگر میں اسپیس میں چلی جاؤں تو سپیس پاٹ جائے گا. راکٹ تے جاندے رہنا, وہ تے انج پسینے نکل رہے ہونے. وہ انہوں کہہ رہے ہیں باجی کہ تو ایتھے اتر جا, تو تے سارے مدار ڈسٹرب کرتے. یار مدار سے مجھے وہ شعر یاد آ گیا, پھر زندگی پلٹ کے نہ آئی مدار میں, پھر زندگی پلٹ کے نہ آئی مدار میں, جس کو تیرے فراق میں چاہا فریب تھا. تو بعض لوگ زندگی سے نکل جائیں نا تو زندگی مدار سے نکل جاتی, بھٹک جاتی. شعر کہتا ہے شاہ جی ملنا انہوں چھڑ دے یار. یہ تہاڈے ابو جی دے اچھے دوست ہو یار, تمہیں ہمارے شعروں کی بھی خبر نہیں. انہوں دا دھیان اصل چ نا جوپیٹر چ بڑھیا ہے. ناظرین اسٹے ود اس, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے خواب نامہ کا. دیکھتے ہیں کہ ناظرین نے واٹس ایپ پہ آج اپنے کون کون سے خواب ہم سے شیئر کیے. السلام علیکم شاہ جی. شاہ جی اگر خواب میں کسی نے دیکھا ہو اس کے جسم کے کچھ اعضاء کٹ گئے ہوں, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دیکھیے اس قسم کے خواب کا تاثر عموماً بہت خوفناک ہوتا ہے, بہت بھیانک ہوتا ہے. آدمی جب اس قسم کا کوئی خواب دیکھتا ہے اٹھ کے اپنی باں لبن ڈیا ہوندا. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ, پہلا تاثر تو یہی ہوتا ہے. اور اگر بہت گہرا خواب ہو تو بالکل یہی حرکت کرتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ واحد آدمی ہیں جو بازو ٹٹول رہے ہیں. بندہ پہلے سر لب رہا ہوندا ہے, کان لب رہا ہوندا ہے, لت لب رہا ہوندا ہے, بازو تو تقریباً پاس ہی ہوتی ہے. بعض اوقات تو اس قسم کے خواب کی اتنی دہشت ہوتی ہے کہ جب انسان اٹھتا ہے خواب سے
تو پورا جسم پسینے میں شرابور ہوتا ہے۔ شاہ جی تسی شاعری تو علاوہ کوئی ہارر فلماں بھی لکھ دے؟ یہ جی کاسٹ ہے انہوں نے ہارر لکھنی چاہیے یار خوفناک اور بھیانک خواب سے بڑھ کے کوئی ہارر ہوتا ہے؟ کیونکہ خواب میں تو ایک طریقے سے آپ کا پورا وجود اس کیفیت کو جھیل رہا ہوتا ہے۔ اگر پلیجر ہے تو اس پلیجر کا بھی لطف لے رہے ہوتے ہیں آپ، اگر کوئی تکلیف ہے تو اس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی خوف ہے تو اس خوف کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ شاہ جی میں ایک خواب وچ ویکھیا میری کسی نے ٹینڈ کرتی، یہ صبح اٹھے تھے بھابی اس طرح لہرا رہی تھی۔ خواب میں کوئی الٹی سیدھی حرکت کی ہوگی آپ نے؟ نہیں خواب وچ نہیں، اصل زندگی وچ کیتی تھی تاں ہوئی جی۔ اچھا دیکھیے حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ کسی شخص نے دیکھا خواب میں اگر کہ اس کے اعضاء کٹ گئے یا گر گئے تو ایسا صاحب خواب آنے والے دنوں میں سفر اختیار کرے گا کہیں۔ جب کٹ ہی گئے تو پھر کیا سفر کرنا؟ تو خواب میں کٹے تھے نا یار۔ اور تو خواب وچ بندہ پھڑ کے لا بھی سکتا ہے۔ خواب میں ایک بار کٹ گئے تو کٹ گئے، اور یہ وہ خواب ہے جس کو حقیقت میں بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ ہلو اٹھے گا تو لاب دے رہے گا۔ وہ ایتھے میں اپنی لات رکھی سی، باجی ہاتھ چکنا میں تیرے کان بھی نہیں ہے ہے وہی ہے نا، میں نے لات نالوں زیادہ اپنے کان دی ٹینشن تھی۔ خواب میں بعض اوقات جو ہم حتمی منظر دیکھتے ہیں اس کے لیے کسی ریزن کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خواب میں کٹی ہوئی چیز دوبارہ نہیں جڑتی۔ میں یار یہی تو گزارش کر رہا ہوں، خواب میں کسی گھونسے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو صرف اتنا یاد ہوگا کہ دانت ٹوٹ گئے، پھر اٹھ کے تسی کیلے منگن ڈائے ہو، گھونسا لگا، ٹرک لگا، دیوار سے آپ لگے، کسی وضاحت کسی سبب کسی ریزن کی بعض اوقات ضرورت نہیں ہوتی، صرف حتمی تاثر رہ جاتا ہے کہ دانت گر گئے، دانت ٹوٹ گئے، کیسے ٹوٹے اس بارے میں بعض اوقات خواب خاموش ہوتا ہے۔ مطلب باتھ روم جاوے تے پیسٹ انگلی لا کے بیٹھا رہے کہ دانت ہے ہی نہیں، یہ خواب نو واش روم چ لے کے جانا۔ اور شاہ جی اگر خواب میں کسی نے خود اپنا جسم کاٹا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ انہیں نوری نت بنن دی کوشش کی تھی۔ یہ سرور پٹی دا رشتہ دار تھے۔ خواب میں اگر کسی نے اپنے اعضاء کاٹے تو اس کی تعبیر اہل علم اور بزرگوں نے یہ بیان کی ہے کہ ایسا شخص اپنے عزیز رشتہ داروں اور اپنے گھر والوں کو سامنے بٹھا کے ڈانس کرے گا، نہیں، ان کو اپنے علاقے میں بدنام کرنے کا باعث بنے۔ یعنی کہ خواب چکر کو بندہ اپنی باں وڈن لگے، بندہ انہوں پھاڑ لوے تو خبردار ہے سانو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے خواب میں جائیں گے کیسے؟ یہ ہر کسی دے خواب ہی ٹر جاندے۔ ایک باری تواڈے خواب چ کی آ گئے تو مشہور ہی کر۔ شاہ جی میرا بھی خواب ہے، ਉਹਦੀ تعبیر دسو گے؟ جی جی ضرور۔ شاہ جی میں ویکھیا کہ میں بیٹھی ہوں تے میری لت ٹری جا رہی ہے۔ ہاں جی، اور لت ٹوڑتے نا گھر پہنچ گئی، کافی دیر لت ٹوڑتی تھک گئے، ایک تھڑی سے بہ گئی، انہیں سگڑ لایا، انہیں کہا ہائے میں روبی کو چھڑ کے آ گئی۔ پھر انہیں روبی نے ایس ایم ایس کیتا کہ گل سن میں نا رستہ بھول گیا، میری لوکیشن سینڈ کر۔ روبی جی نے باغ جناح دی کرتی لوکیشن سینڈ، واک ووک کر کے واپس آ گئے۔ کسی نے اگر روبی صاحبہ کی طرح دیکھا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ سفر کر رہا ہے کسی رستے پر تو اس کی تعبیر یہ بیان ہوتی ہے کہ ایسے صاحب خواب کے جو قریب ترین رشتہ دار ہیں، سگے رشتہ دار، شوہر، بھائی، بیٹا، بہن، ماں باپ، ان میں سے کوئی ایک سفر پر جائے گا اور خیر کے سفر پر جائے گا۔ جی میرے خواب کی بھی تعبیر بتائیں۔ جی جی اور فرمائیے۔ ایتھے سو کے ہونے ویکھے نے خواب۔ کہہ رہا سی میں شاہ جی کو تازہ خواب کی تعبیر پوچھا۔ میرے خیال میں اس کے لیے نا گلگلے کا انتظار نہیں کرتے، یہ دکھائی دیتے کہ انہوں نے واقعی ابھی دیکھا ہے جو بھی خواب دیکھا ہے۔ جی پوچھئے کیا خواب؟ میں نے خواب میں دیکھا تھا میرا بدن بہت درد کر رہا تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا بدن جڑا ہوندا نا وہ خوبصورت لوگاں دا ہوندا، تیرا پنڈا ہے۔ اچھا پائے صاحب پورا جسم درد کر رہا تھا یا کوئی عضو جیسے بازو ہے، ناک ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، کہ ٹانگ ہے؟ تسی ناک کان غلط کر گئے ہو۔ شاہ جی میری انگلیوں کے پنجے درد کر رہے تھے، لا کے پکا لا انہوں۔ دیکھیے خواب میں اگر کسی نے دیکھا کہ اس کا کوئی عضو درد کر رہا ہے، پورے باڈی نہیں، پورا جسم نہیں، کوئی عضو، جیسے کہ پاش صاحب کہہ رہے ہیں، تو ایسا شخص آنے والے دنوں میں کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تے شاہ جی جے کسے دا انگوٹھا کٹیا جائے تو پھر وہ ساری زندگی تھمز اپ نہیں کر سکتے۔ وہ خواب میں پوچھ رہا ہے۔ اچھا اچھا خواب جی پوچھیا شاہ جی کوئی ہور شے کٹاؤن والی رہ گئی۔ ناظرین اسٹے ود اس، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ او شاہ جی میں اپنا انگوٹھا کٹا بیٹھا ہے، دی تعبیر تے دسو۔ تو کیڑا انگوٹھا چوسنا سی؟ تعبیر بہرحال اس کی اچھی ہے، ایسے شخص کو آنے والے دنوں میں مال کی قوت حاصل
حال ملے گا لیکن وہ گن نہیں سکتا. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے زبردست موسیقی کا اور آج کی غزل پیش کر رہے ہیں سرور مہدی صاحب. بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی. جی سرور صاحب. بات کرنے مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی بات کرنے. چشم قاتل میری دشمن تھی ہمیشہ لیکن چشم قاتل میری دشمن تھی ہمیشہ لیکن جیسی اب ہو گئی قاتل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہو گئی قاتل کبھی ایسی تو نہ تھی بات کرنے. واہ. لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار بے قراری بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہو گئی قاتل کبھی ایسی تو نہ تھی بات کرنے مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی بات کرنے. کیا میری محفل تھا میری خلوت جاں تھا کیا تھا میری محفل تھا میری خلوت جاں تھا کیا تھا وہ عجب شخص تھا ایک راز نہاں تھا کیا تھا بال کھولے ہوئے پھرتی تھیں حسینائیں کچھ وصل تھا یا کہ جدائی کا سما تھا کیا تھا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.